اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام ویورز کو بھی، آپ سب بھائیوں کو بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارا انعام کیس کو، جیسے آپ وہاں پہ زہرا والے کیس کو وہاں پہ کورٹ جا کے کور کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہاں ہم نے اور میں نے تو اسپیشلی شروع کر دیا ہے۔ کل جب نماز جنازہ تھا، تدفین تھی، تو کوئی 4 گھنٹے میں نے والدین کے ساتھ بھی گزارے ہیں، میں ان کے گھر رہا ہوں کل، اور تقریباً تمام فیملی سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ان کے والد صاحب جو ہے وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں والدہ کے ساتھ، اور ایک بھائی ان کے کینیڈا ہوتے ہیں، ایک بھائی جو ہے وہ یو ایس ہوتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، ان کے جو انکلز تھے وہ بھی تینوں آئے ہوئے تھے، ان سب سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو جہاں تک پولیس انویسٹیگیشن کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے شاہد بھائی کہ یہ بہت ظلم ہوا ہے، ظاہر ہے۔ پڑھی لکھی جی جی تھی، بہت زیادہ پڑھی لکھی، کیونکہ میں اتنا اس سارا کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن کچھ اس کے دوستوں نے مجھے، آپ کو بھی میں نے بتایا تھا، رابطہ کیا تھا ابو ظہبی سے 3 لوگوں نے، جن میں سے 2 خواتین تھیں اور ایک مطلب مرد دوست تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے اس کی تھوڑی تفصیل بتائی، پھر انہوں نے مجھے انسٹاگرام اس کے اکاؤنٹس بھیجے، پھر اور چیزیں بھیجیں۔ تو وہ سارا جو ہے میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی، پھر اس کے بعد میں ان کی فیملی سے ملا، ان کا بیک گراؤنڈ، پڑھائی وغیرہ کیا کچھ ہے وہ سارا کچھ، پھر اس کے بعد جو پڑوسی ہیں میری، ان سے بھی کل ملاقات ہوئی جدھر جدھر انہوں نے بچپن گزارا ہے۔ جی جی اور تو انہوں نے جو کچھ بتایا ہے مطلب آ، ظاہر ہے وہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک ہونا تھا، یہ سارا تو یہ ہو گیا۔ جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے، انویسٹیگیشن جو ہے وہ پولیس، آج مجھے تفتیشی افسر سے ملاقات ہوئی تھی کورٹ میں، آج ہیئرنگ تھی، تو تفتیشی افسر ربیب صاحب آئے ہوئے تھے وہاں۔ ذرا ہم نے ہیئرنگ کے بعد، آپ کو پتہ ہے ہم تو پھر گھیر لیتے ہیں، بات شات کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ انفارمیشن مل جائے جو کورٹ میں نہیں بتائی گئی، وہ ہمیں تھوڑا پتہ چل جائے۔ تو ادھر جو انہوں نے آف دا ریکارڈ بتایا تھا، بعد میں پھر ابھی شام میں کچھ دوستوں نے ٹی وی پر جو ہے وہ ٹکرز اس کے چلوائے ہیں۔ دن میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ایک تو وہ باقاعدہ طور پہ جو شاہ نواز امیر ہے، اس کا موبائل انہوں نے کھول لیا ہے، اور وہ مطلب اس سے انہوں نے ڈیٹا بھی ریٹریو کر لیا ہے۔ ساتھ ساتھ ٹھیک ہے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کہیں کسی حد تک ایکسٹورشن، اسے وہ پولیس والے کہہ رہے تھے، یعنی کہ یہ کہ شاہ نواز امیر جو ہے یہ اس سارا سے لیتا رہا ہے پراپرلی، گاہے بگائے جب بھی اس کو موقع جی ملا جی اس جی نے، جی ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو بڑی اماؤنٹ سامنے آئی ہے وہ 48,000 درہم ہے، 48,000، اچھا 48,000 درہم اس نے منگوائے تھے مرسیڈیز کار کے لیے، جو مرسیڈیز کار ابھی ریکور بھی ہوئی ہے، جو اب جی جی پولیس جی تھانے جی میں ہے۔ میں کل وہ تھانے میں جا کے دیکھ بھی آیا ہوں، تصویر مجھے نہیں بنانے دی، انہوں نے کہا جی ہم آفیشلی جاری کریں گے، لیکن میں وہ اس کو دیکھ آیا ہوں۔ کوشش کروں گا کل صبح دوبارہ میں تھانے جاؤں گا، اور میں جا کے شاہ نواز امیر کو بھی دیکھ آیا ہوں کہ حوالات میں اس کے کیا مزے ہیں یا کس طرح وہ رہ رہا ہے، وہ بھی میں دیکھ آیا ہوں۔ تو ویڈیو میں نے اس کے اوپر کرنی تھی، لیکن آپ کی ویڈیو میں وہ تو پہلے ہی بتا دیتا ہوں یہ ساری چیزیں۔ شاید بھائی، ویسے یہ شاہ نواز کو توڑ تو بہت زیادہ ہو رہی ہوگی، تو کیسے اس کی توڑ کا علاج کر رہی ہوگی پولیس؟ نہیں، ایکچولی شاید بھی جہاں تک اچھا، مجھے، توڑ کا مطلب اسلام آباد والے بھی سمجھتے ہیں؟ اچھا نہیں، ہمارے ہاں توڑ یوز نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ اس کو ٹھیک ضرورت ٹھیک محسوس ہو رہی ہوگی، بیکاز جی وہ جی جی مختلف چیزیں استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، جی 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 نشے کی جی سیدھی سی بات ہے، اور اس کی جی جی گھر سے ریکور بھی ہوئی تھی وہ ساری چیزیں۔ بٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں تھوڑا سا نا، جب کیس تھوڑا ہائی پروفائل ہو جاتا ہے، باقی معاملات تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ہیں، اگر ملزم تھوڑا اثر و رسوخ والا ہو، اگر تھوڑا بہتر ہو، پیسے سے پے کر سکتا ہو، پولیس کی اچھی جیب گرم کر سکتا ہو، تو تھانے میں بھی سب مل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہاں بھی وہی ہے۔ بٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ کیس بڑا ہائی پروفائل ہو گیا ہے، صحافی چکر شکر لگاتے ہیں تھانے کے، آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہ شاید اس طرح تو شاید دن میں تو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتے ہوں گے یقیناً، ٹھیک ہے۔ رات کا جی مجھے نہیں پتا، کیونکہ رات کو ظاہری بات ہے وہ ہوتا ہے، اور مطلب پولیس والے ہوتے ہیں، اور تو کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ۔ بٹ جی یہ ہے جی کہ کل جب چکر لگا تھا تو اس کے پاس کوک بھی پڑی تھی، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، سیب بھی پڑے ہوئے تھے، اور بریانی اچھا، بھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں تو آپ مطلب کی یہ ہے کہ ویڈیو میں، ہاں اسلام آباد کی پولیس کو بھی احساس ہے کہ بندہ توڑ توڑ میں کہیں اوپر نہ چلا جائے، تو توڑ کا ہاں، علاج رکھتی ہے وہ تھوڑا تھوڑا تو وہ انہوں نے وہ ساری چیزیں پرووائڈ کی تھوڑا تھی۔ تھوڑا آج بھی جب اس کو عدالت میں لائے تھے، تو اس نے اچھے کاٹن کے استری کیے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بائی ڈونٹ نو، اچھا پتہ نہیں کیسے تفتیش کر رہی ہے پولیس، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بٹ یہ ہے کہ اس نے مطلب وہ ٹھیک تھا۔ اور آج بھی عدالت میں خاموش ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم سوالات کرتے ہیں سب صحافی دوست کہ شاید کچھ بول دے، جیسے ظاہر جعفر نے بولا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس نے باقاعدہ طور پہ عدالت میں تو نہیں مانا تھا، لیکن ہمارے کیمروں پہ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں نے مارا ہے، مجھے والدین نے کہا تھا کہ یہ کر دو، تو وہ سارا میں نے کیا ہے۔ ہماری ٹھیک ہے کوشش تھی کہ کچھ شاید یہ بھی بات کر لے، کوئی بات کر لے، ہم نے اسے سوالات کیے کہ آپ کو کوئی اگر تھوڑا سا احساس ہے، شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے، آپ بتائیں کیسے ہوا آپ سے، بٹ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پچھلی پیشی پہ بھی آج بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پولیس کی ٹھیک ہے انویسٹیگیشن گاڑی کی حد تک ہو گئی ہے،
ڈیٹا ریٹریو ہو گیا ہے. جو سارا کا موبائل فون ہے وہ ان کو ملا ہے, بٹ وہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے, توڑ دی تھی اس نے. سارا کا جو پاسپورٹ ہے وہ ابھی تک نہیں مل رہا. اطلاعات یہ ہے کہ اس نے کینچی سے کاٹ دیا تھا, جو مجھے انفارمیشن ہے. اچھا, اس کا بیگ ریکور ہو گیا ہے سارا کا, اس میں کچھ نقدی تھی درہم اور ڈالرز کی صورت میں, وہ بھی ریکور ظاہری بات ہے ہو گئی, پولیس نے کر لی ہے. سارا کی ایک شرٹ تھی وہ ریکور ہو گئی ہے. اچھا, تھوڑی سی اور تفصیل آپ کو بتا دوں, پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ مجھے پتا چلی ہے اس میں کچھ لوگ تھوڑا سا ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم فیکٹس پہ بات کریں جو پولیس ہمیں بتاتی ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لگا دیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, وہ والا ہم نہیں کرتے ہوتے. تو اس کا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے, جو آج مجھے تفتیشی نے باقاعدہ کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے بتائی ہے کہ اس کی جو مطلب جو کاز آف ڈیتھ جو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے وہ وہی سر میں جو ڈمبل لگا ہے, وہ ایک سر میں اس کو اچھا خاصا زخم تھا. باقی اس کی باڈی کے اوپر خراشیں ضرور تھیں, بٹ یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید ہاتھ کوئی ٹوٹا ہوا تھا. یہ میں نے تفتیشی سے آج باقاعدہ پوچھا ہے, اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات. یہ تفتیشی نے مجھے کہا ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ باقاعدہ جب فورینزک وغیرہ آئے گا. ہاں, جو موبائل فون اس کا تھا سارا کا, وہ فورینزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے. ایاز امیر صاحب کے موبائل فون کے لیے آج ان کے وکیل آئے تھے عدالت میں, انہوں نے کہا کہ جی وہ موبائل فون ہمیں واپس کر دیں سپرداری کروانے کے لیے. تو جو کیونکہ ابھی جو ہے لا افسر اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, کوئی وکیل نہیں ہے شاہ نواز کی طرف سے, تو لا افسر نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے وہ فورینزک کے لیے بھیجا ہے تو ابھی ہم وہ واپس نہیں کر سکتے. تو جج صاحب نے آج عامر عزیز صاحب نے جو ہے وہ موبائل سپرداری والی درخواست مسترد کر دی. ٹھیک ہے, ایک یہ انفارمیشن آپ کے لیے. اور یہ سارا معاملہ آج کورٹ میں ہوا ہے. جو والدہ ہیں جو شاہ نواز امیر کی, انہوں نے بیل کے لیے اپلائی کرنا ہے, کل ان کی وہ پوری ہو رہی ہے, جو پروٹیکٹیو بیل انہوں نے لی تھی, پوری ضمانت کروائی تھی. تو پولیس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اس کی مخالفت کریں گے عدالت میں. ٹھیک ہے, عدالت میں مخالفت کریں گے. یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کیس کو لے کر ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے وہ. اور پولیس نے آج ہماری بات ہوئی تھی تو تفتیشی نے یہ بتایا تھا کہ باقاعدہ طور پہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے. قریشی صاحب بتائیں گے, احمد بھائی بتائیں گے. جو مجھے پولیس نے بتایا وہ یہ ہے کہ جو بینک ٹرانزیکشنز اور ریکارڈز ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ہائی کورٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں ہم ہائی کورٹ میں اپلیکیشن شاید آج انہوں نے دے دی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا بینک ریکارڈ بھی چیک کر رہے ہیں کہ اس نے کس مواقع پہ کتنے پیسے منگوائے ہیں, کیا صورتحال اس کی ٹرانزیکشنز کی رہی ہے شاہ نواز کی. تو یہ ساری وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو اسلام آباد کے اس کیس میں ہوئی ہیں. جو فیملی ہے زبردست لوگ ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس کے والد سے آپ نے بھی کل دیکھا ہوگا, میں نے جو میڈیا ٹاک ان نے کی تھی میں نے اپنی اس پہ لگائی تھی یوٹیوب پہ. تو میرا خیال سے اللہ تعالیٰ کرے سب کو انصاف ملے, سب جو مظلوم ہیں ان کو انصاف ملے, اور ظالم جو ہیں اللہ وہ وقت لائے کہ ہماری کورٹس ذرا اسپیڈی ٹرائلز کریں, ذرا اسپیڈی ان معاملات کو چلائیں, تاکہ ایک واقعے کو اگر کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا تو میرا خیال سے شاید باقی واقعات کرنے والوں کو تھوڑی سی عبرت ملے گی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ ہو نہیں رہا, تو سب کو پتا ہوتا ہے قتل بھی کریں گا تو چھوٹ جان. ٹھیک ہے وکیل صاحب, چھڑوا لیں گے, زبان شمان ہو جائے گی.